بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ایک بار پھر شرعی سوالات اور ان کا حل اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے بھائی و بہنوں نے کثیر تعداد میں ہمیں سوالات ارسال کیے ہیں، تو جن سوالات کا اس پروگرام میں انتخاب کیا گیا ہے اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے کسی بھائی نے جو اولا ضلع بریلی کے رہنے والے ہیں، ایک سوال یہ بھیجا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے چاند میں شادی نہیں کرنا چاہیے، کیا از روئے شرع یہ بات درست ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے چاند میں شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ یہ اسلامی نقطۂ نظر سے ایک غیر شرعی بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ بعض ساعتیں بعض پر فضیلت رکھتی ہیں، بعض خیر کی ساعتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ جمعے کو سید الایام کہا جاتا ہے، شب قدر 1000 مہینوں کی سے افضل ہے اس میں عبادت کرنا، تو یہ اس بات کی گنجائش تو ہے، یہ ساعت خیر کی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں یہ کہیں نہیں آتا، اس کا ذکر کہیں نہیں ہے کہ کوئی ساعت منحوس اور خراب ہے۔ ہمارے مذہب میں ساری ساعتیں، سارے اوقات جو ہیں وہ شبھ ہیں، کوئی اشبھ نہیں ہے، تو خواہ چاند نکلتا ہو یا ڈوبتا ہو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 تاریخ، 13 تاریخ، 8 تاریخ خراب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس کی ممانعت فرما دی، لا عدوہ ولا طیرہ، اسلام میں کوئی ساعت جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، البتہ بعض ساعتوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، تو خواہ چاند نکلتا ہو یا چاند ڈوبتا ہو، کسی بھی ساعت میں کار خیر انجام دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوا، اور شوال کے مہینے میں ہی رخصتی ہوئی، حالانکہ اہل عرب جو ہے وہ شوال کے مہینے میں شادی کرنا اور رخصتی کرنا غلط سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک توہم پرستی ہے جو ہمارے سماج میں رائج ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ بہت سی تاریخوں کو برا سمجھتے ہیں کہ چاند ڈوب رہا ہے، یا یہ ساعت خراب ہے، یا 3 تاریخ ہو گئی یا 13 تاریخ ہو گئی، یا اس مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غیر اسلامی باتیں ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے شرعی طور پر آپ کسی بھی مہینے میں کسی بھی تاریخ میں کار خیر کر سکتے ہیں، کوئی بھی خیر کا کام انجام دے سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں عتیق احمد، یہ موضع دیوچرا ضلع بریلی کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ میں امام ہوں، دوران نماز میں نے سورہ قریش کی تلاوت کی اور اس میں بیت کا لفظ تلاوت سے چھوٹ گیا، تو کیا میری نماز ہو گئی یا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ دیکھیے عتیق بھائی، آپ کی نماز ہو گئی اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں۔ دوران تلاوت آپ میں جو سورہ قریش کے اندر بیت کا لفظ ہے وہ ترک ہو گیا، تو یہ تبدیلی ایسی نہیں ہے جو موجب فساد ہو، نماز میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوا اور آپ کی نماز معنوی لحاظ سے درست ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال ارسال کیا ہے، کیا جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے،
شرعی اور فقی لحاظ سے جھوٹ بولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا وضو بدستور باقی ہے، لیکن وضو کی روحانیت اور نورانیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ نیا وضو کر لیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں۔ قرآن و حدیث میں جھوٹ بولنے والے کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اسے پر وعید نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ رحمت الہی سے دور کی وعیدی ہے، وہ رحمت الہی سے دور ہو گئے، ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، لہذا جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں جھوٹ کی مذمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنے والا اس میں ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ تو نفاق کی علامت ہے، منافق جھوٹا بولا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، تو ان 3 علامتوں میں سے ایک علامت حضور نے یہ شمار فرمائی کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو انہیں جھوٹ بولتا ہے، تو وہ مومن کامل نہیں ہے، اس کا ایمان جب کامل ہوگا جب جھوٹ سے پرہیز کرے گا۔ اور ایک دیگر حدیث میں نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے پرہیز کرو، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ یہ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک بھی اسے جھوٹا شمار کیا جاتا ہے، اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث ہماری اس جانب رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں سچوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں رہو، کیونکہ سچوں کی صحبت تمہیں سچائی کی طرف لے جائے گی، خیر کی طرف لے جائے گی، اور تمہارے اندر خیر کے دروازے کھولے گی۔ لہذا جھوٹوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور آئندہ جو ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور جھوٹ اگر بولا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق سب کو عطا فرمائے اور ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال ہمیں ارسال کیا ہے، کیا واشنگ مشین میں کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، بہتر اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ واشنگ مشین میں کپڑے دھونے سے پہلے انہیں پاک کر لیا جائے، اور پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نجاست مرئیہ ہے، دکھائی دے رہی ہے، تو ہمیں اس نجاست کو کپڑے سے صاف کرنا ہے، اس طریقے سے کہ اس میں نجاست کے ذرات باقی نہ رہیں۔ اب یہ ایک بار دھونے سے پاک ہو جائے یا 2 بار، ایک بار میں پاک ہو جائے تو ایک بار میں ہم پاک کر سکتے ہیں پانی میں ڈبو کر، کیونکہ اس نجاست کا کپڑے سے دور ہونا یہ ضروری ہے پاک ہونے کے لیے۔ اور اگر نجاست گندگی غیر مرئی ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے، جیسے بچے نے کپڑے میں پیشاب کر دیا یا دیگر نجاست اور وہ سوکھ گئی، اب دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پانی میں اسے ڈبوئیں اور اس کے بعد اسے نچوڑیں، اور اس مقدار میں نچوڑنا ہے کہ قطرے نکلنا بند ہو جائیں، یعنی خشک ہو جائے۔ اس طرح یہ عمل 3 بار کرنا ہے، جس سے یہ ظن غالب ہو جائے کہ اس میں پیشاب کے قطرے جو تھے اس کا اثر دور ہو گیا ہے۔ تو بہتر اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ واشنگ مشین میں کپڑے دھونے سے پہلے آپ اسے پاک کر لیں، ناپاک کپڑوں کو۔ اور اگر واشنگ مشین میں یہ سسٹم موجود ہے کہ آپ نے اس کے اندر پانی ایک طرف سے ڈالا اور وہ آٹومیٹک پانی اس نے کھنگالا، کپڑوں کو اسپن کیا، پھر وہ پانی نکل گیا، پھر دوسرا پانی آیا، تو اس طریقے سے اگر 3 بار کپڑے واشنگ مشین کے اندر ہی ناپاک آپ نے دھو لیے تو پاک ہو جائیں گے۔ لیکن ایک ہی پانی میں 3 بار، یعنی وہ گندا پانی ہے، مائع مستعمل ہے، اس میں گندگی کے اثرات موجود ہیں، اور اسی پانی میں 3 بار وہ کپڑوں کو دھو لیا تو کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ حافظ یوسف قادری جو شاہباد کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال ہمیں یہ ارسال کیا ہے، کیا دفن کے بعد فوراً تیجا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، تیجے کی اصل جو ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ جب کسی بندے کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جو خیر کا دروازہ ہے وہ ایصال ثواب کرنا ہے۔ اب ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی بھی وقت ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، خواہ دوسرے دن یا انتقال کے فوراً بعد یا تیسرے دن
یہ عرفی تعین کر لی گئی ہے، کیونکہ یہ آسانی کے پیش نظر لوگ دوسرے دن بعض جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں، بعض تیسرے دن جمع ہو کر اجتماعی طور پر خیرات و صدقات کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ 10ویں دن ہوتا ہے، 20ویں دن یہ کار خیر کرتے ہیں، اور 40ویں دن 40واں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تعین جو ہے وہ شرعی نہیں ہے۔ تیجا کرنا، دوجا کرنا، 10واں کرنا، 20واں کرنا، برسی کرنا یہ لازم اور فرض نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب اور بہتر عمل ہے۔ اور یہ تعین یعنی یہ 40 دن مقرر کیے ہیں، کہیں 10 دن ہیں، کہیں دوسرا دن ہے، کہیں تیسرا دن ہے، یہ عرفی تعین ہے، یہ لوگوں کی آسانی اور سہولت کے پیش نظر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 40ویں دن ہی 40واں کرنا ہے، یا میت کا 10واں دن ہو گیا تبھی آپ کو 10واں کرنا ہے، یا میت کا تیسرا دن ہے یہ بھی تیجا کرنا ہے۔ یہ عوام الناس نے اپنی آسانی اور سہولت کے لیے یہ تاریخی متعین کر لی ہیں، اور اس کی تعین میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شرعی تعین نہیں ہے بلکہ عرفی تعین ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ جمع ہو کر اجتماعی طور پر میت کے لیے دعائے خیر کریں، ایصال ثواب کریں، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دفن کے فوراً بعد تیجا کرنا، کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب دفن کے فوراً بعد بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے ہم سے یہ سوال دریافت کیا ہے، کیا وتر کی نماز میں قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا شرعی جواب یہ ہے کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا یہ سنت ہے، اور مطلقاً کوئی بھی دعا پڑھنا یہ واجب ہے۔ دعائے قنوت کے علاوہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، وہ واجب ہے، اور خاص طور پہ دعائے قنوت پڑھنا یہ سنت ہے۔ لہذا اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کوئی بھی دعا جو معصور ہے وہ پڑھ سکتا ہے، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو وہ وتر کی نماز میں پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ دعا بھی یاد اگر نہیں ہے تو ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، یہ دعا بھی 3 بار پڑھ لے تو یہ آپ کا وجوب ادا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دعا بھی یاد نہیں ہے، فی الفور سے قل هو اللہ ہی یاد ہے، تو دعا کی نیت سے اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے جو خاص طور پر دعا منقول ہے، دعائے قنوت، اس کو یاد کریں اور اسے پڑھیں۔ اور یہ جب تک یاد نہ ہو تو پھر دعا کی نیت سے آپ ربنا آتنا فی الدنیا اس کی بھی تلاوت پڑھ سکتے ہیں، یا جو ہے قل اللہ کی بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ محمد اشرف صاحب، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ کسی کی ظہر کی سنتیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ نہیں پڑھ سکا، جماعت قائم ہو گئی، جماعت کے بعد وہ 2 رکعت سنت جو بعد میں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھے گا، یا پہلے جو چھوٹ چکی ہیں اسے پڑھے گا؟ دیکھیے، یہ مسئلہ جو ہے فقہا کے درمیان مختلف ہی ہے کہ اگر کسی کی ظہر کی پہلی والی 4 رکعت سنتیں چھوٹ گئیں اور جماعت قائم ہو گئی تو وہ جماعت میں شامل ہو گیا، اب اس کے بعد وہ بعد والی 2 سنتیں پڑھے یا 4 جو پہلے ترک ہو گئی ہیں انہیں پڑھے۔ تو بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ پہلے 4 رکعت پڑھے، یعنی جو پہلے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت ہیں اسے پہلے پڑھے، اور 2 رکعت جو سنت بعد کی ہیں وہ 4 کے بعد پڑھے۔ یہ بعض علماء کا موقف ہے، اور فقہاء احناف نے بعض نے اس کی تصحیح فرمائی ہے، اسے درست قرار دیا ہے، لیکن اصح مذہب یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت سنتیں ادا کرے، اس کے بعد 4 رکعت پڑھے، کیونکہ 4 رکعت جو سنتیں ظہر سے پہلی پڑھی جاتی ہیں اس کا محل ترک ہو چکا ہے۔ جب اس کا محل ترک ہو گیا ہے، اب جماعت کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں کیوں ترک کیا جائے، ان کا محل ترک نہ کیا جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت ادا کریں جو بعد میں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد 4 رکعت ادا کریں۔ اسے علامہ شامی نے اصح مذہب قرار دیا ہے، اور مفتوی قول یہی ہے، لہذا بہتر اور مناسب یہی ہے کہ اسی پر عمل کیا جائے۔ محمد طاہر قادری، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ سامان تجارت میں جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو اس میں سامان کی قیمت کا اعتبار خریدنے والا کیا جائے گا یا فروخت کرنے والا؟ دیکھیے، آپ نے ایک عمدہ سوال کیا ہے۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ لازم ہے، اس کی کئی بار ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ تو اب سامان
تجارت جو ہے اس کی قیمت کا اندازہ کس چیز سے لگایا جائے گا؟ جو سامان تجارت آپ خرید کر لائے ہیں تو قیمت خرید کا اعتبار کیا جائے گا یا قیمت فروخت کا کیا جائے گا؟ دیکھیے، جس وقت آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ سامان کی مارکیٹ میں ویلیو کتنی ہے، یہ مال کتنے میں فروخت ہو سکتا ہے۔ آپ اگر کم ریٹ میں خرید کر لائے ہیں تو قیمت خرید کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ قیمت فروخت کا اعتبار کیا جائے گا، یہ کتنے میں بک سکتی ہے۔ اب اس پر آپ نفع زیادہ بھی لے سکتے ہیں، کم بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایک اندازہ لگانا ہوگا کہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو کتنی ہے، اس کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ مثلا آپ نے جب وہ سامان خریدا تھا تو اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے 20,000 تھی یا 20,000 میں وہ سامان لے کر آئے، لیکن جس وقت زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں گے کہ کتنے میں نکلے گا۔ اگر وہ 25 میں یا 22 میں یا 30 میں نکل رہا ہے تو زکوٰۃ میں 30,000 کی قیمت کا اعتبار کریں گے۔ 25 میں اگر وہ نکل جائے گا، اس کی مارکیٹ ویلیو 25,000 کی ہے تو 25,000 پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ محمد طاہر قادری صاحب نے دوسرا سوال یہ ارسال کیا ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے اور سنت غیر موقدہ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے طاہر صاحب، سنت موقدہ وہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی، بغیر عذر کے اسے ترک نہیں کیا، اور سنت غیر موقدہ وہ ہے کہ بغیر عذر کے اسے ترک کیا ہے۔ سنت موقدہ کو ترک کرنے والا مستحق عتاب ہوتا ہے، لیکن اگر سنت غیر موقدہ کو ترک کر دیا بغیر کسی عذر کے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اسے پڑھنے والے کو ثواب ملے گا اور چھوڑنے والا گناہ گار نہیں ہوتا ہے۔ لہذا سنت غیر موقدہ جب نفل کے حکم میں ہیں تو اس کا پہلا قاعدہ بھی فرض ہے، تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھیں، اور جب تیسری رکعت کے لیے کوئی کھڑا ہو تو ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور کسی سورت کو ملائے، یہ بہتر اور مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی نے سنت غیر موقدہ کو موقدہ ہی کے طریقے بھی پڑھ لیا، یعنی جس طرح سنت موقدہ پڑھی جاتی ہیں اس طرح غیر موقدہ کو پڑھ لیا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا ہے یہ مستحب اور بہتر ہے کہ 2 رکعت یعنی پہلے قاعدے پر سنت موقدہ میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پھر ثنا پڑھے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کو ملائے۔ حافظ مبین صاحب نے ایک سوال ہمیں یہ کیا ہے کہ قضاء عمری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں قضاء عمری کا کوئی ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ بدعت ہے، صحیح احادیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نسیا صلاۃ فلیصلی اذا ذکرہا لا کفارۃ لہا الا ذالک، کہ کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے تو اسے ادا کرے، لا کفارۃ لہا الا ذالک، یہی اس کا کفارہ ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اسے امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ ایک روایت امام مسلم نے نقل کی ہے، امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے روایت ہے کہ اذا رقد احدکم عن الصلاة او غفل عنها فلیصلیها اذا ذکرها فإن اللہ عز وجل یقول اقم الصلاة لذکری، یعنی جب کوئی سو جائے، نماز نہ پڑھ سکے یا نماز پڑھنے سے غافل ہو جائے، غفلت کی بنا پر اس کی نماز ترک ہو جائے، فلیصلیها اذا ذکرہا، تو اسے ادا کرے جب اسے نماز یاد آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کی وجہ سے نماز قائم کرو۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ امام نسائی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الرجل یرقد عن الصلاة او غفل عنها قال کفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھ سکا اور سو گیا، یا نماز سے جس نے غفلت برتی، غفلت کی بنا پہ ترک ہو گئی، تو حضور نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے تو اس کی قضا کرے۔ دیکھیے، ان احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے کہ جب کوئی شخص
وقت پر نماز نہ پڑھ سکے، اس کی نماز ترک ہو جائے، خواہ وہ نماز غفلت کی بنا پر ترک ہوئی ہو، یا وہ سو گیا ہو، یا بھول گیا ہو، ان تمام صورتوں میں اس پر لازم ہے جب اسے یاد آئے تو اس کی قضا کرے۔ ان احادیث میں کہیں یہ ذکر نہیں آیا ہے کہ جب کم ہوں تو ان کی قضا کر لے، تعداد کا ذکر نہیں ہے، اور کثیر اگر قضا ہو گئی ہوں، نہیں پڑھ سکا ہے، ترک ہو گئی ہو تو اسے نہیں ادا کرے۔ ایک عام اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی نماز ترک ہو جائے، اب اس کی وجہ کوئی ہو، خواہ وہ سو گیا ہو یا غفلت کی بنا پر یا بھول گیا ہو، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اسے ادا کرے۔ جب کوئی حکم شریعت میں عام ہو جاتا ہے تو وہ اپنی تمام صورتوں کو شامل ہوا کرتا ہے، خواہ وہ نمازیں آپ کی چند چھوٹی ہوں یا کثیر تعداد میں ہیں۔ اس کو ادائیگی کس طرح ہوگی؟ جب آپ اس کی قضا کر لیں گے تب اس فریضے سے بدوش ہوں گے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی یہ حکم عام ہے تو اب ہر جزیے کے لیے دلیل لاؤ، تو یہ ایک بے وقوفی والی بات ہو جائے گی، یہ شریعت سے ناواقف والی اور نادانی والی بات ہو جائے گی کہ ہر جزیے کے لیے کوئی چیز ثابت کی جائے۔ مثلا اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ روزے فرض ہیں، اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان کے مہینے میں کوئی بیمار ہو جائے، روزے نہیں رکھ سکے، یا سفر کی حالت میں ہو تو دوسرے ایام میں اس کی قضا کرے۔ اب یہ حکم عام ہے کہ رمضان کے روزے خواہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں، یا سفر کی وجہ سے، یا غفلت کی بنا پر آپ نے روزے نہیں رکھے، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس کی ادا کرے۔ اب حکم عام ہے، خواہ وہ رمضان کے روزے ایک رمضان کے چھوٹے ہوں یا چند رمضان کے، 2 رمضانوں کے۔ اب کوئی شخص کہے اس میں اس بات کا تو ذکر ہے نہیں کہ اگر کسی کے 2 رمضانوں کے روزے چھوٹ گئے ہوں تو اس کی قضا کرے نہ کرے، تو یہ بے وقوفی بات ہوگی نہیں ہوگی؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کی قضا کرنا ہے، اب وہ چاہے چند روزے چھوٹے ہوں یا کثیر ہوں، ایک رمضان کے ترک ہوئے ہوں یا چند رمضان کے ترک ہوئے ہوں، اس کی قضا کرنا لازم و ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی نماز ترک ہو گئی، خواہ بھول کی وجہ سے ہوئی ہے یا غفلت کی بنا پر ہوئی ہے یا سو گئے ہیں، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کا ادا کی جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر مشہور حدیث ہے، تمام کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی چند نمازیں قضا ہو گئی تو آپ نے بالترتیب انہیں ادا کیا۔ اور ایک موقع پر رات کا وقت تھا، حضرت بلال سے کہا، رات کے آخری پہر میں آپ نے قیام کیا، سب تھکے ہارے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ آپ جاگتے رہیے، اور جب طلوع فجر ہو جائے تو اذان کہیے، سب کو اٹھائیے۔ وہ جاگ رہے تھے، اتفاق سے آخری وقت میں ان کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ نماز قضا ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چھوڑا اور آگے جا کر اس کی قضا کی، سب صحابہ کے ساتھ جماعت۔ تو اب یہ اصول ثابت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر کوئی نماز آپ کی ترک ہو جائے تو پھر اس کی قضا کی جائے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں قضاء عمری نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، تو دلیل ان کے ذمے عائد ہوتی ہے کہ کہاں ممانعت ہے۔ ہم نے تو اصول دے دیا کہ اگر کوئی آپ مستثنا قرار دے رہے ہیں کہ یہ حکم قضاء عمری سے مستثنا ہے، تو دلیل تو آپ کے ذمے لازم ہے کہ آپ دلیل دیجیے کہ حضور نے کہاں منع کیا ہے۔ حالانکہ ہم نے احادیث مبارکہ ثابت کر دیا کہ حضور نے عام حکم دیا ہے، اس میں تعداد مقرر نہیں کی ہے کہ ایک نماز قضا ہوئی ہے یا 2 نمازیں ترک ہوئی ہیں یا چند نمازیں کہتے ہیں ترک ہوئی ہیں تو اس کی آپ کو قضا کرنا ہے، کہیں ایسا نہیں ہے۔ مطلقاً حکم دیا ہے، عام حکم دیا ہے کہ جب آپ کی نماز قضا ہو جائے، اذا رقد احدکم عن الصلاۃ او غفل عنها فلیصلیها اذا ذکرها، جب بھی آپ کو یاد آئے تو اس کو ادا کریں۔ یہ متعدد احادیث میں ثابت بھی ہے اور حضور کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ لہذا نمازوں کا کفارہ یہی ہے کہ جو نمازیں آپ کی ترک ہو گئی ہیں انہیں ادا کریں۔ ہماری ایک بہن نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ قبر میں عہد نامہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، فقہاء اکرام نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ عہد نامہ قبر میں جو رکھا جاتا ہے یہ لازم اور ضروری تو نہیں ہے، لیکن ایک بہتر عمل ہے، بزرگوں سے ثابت ہے، لہذا
میت کے سرہانے طاق بنا کر قبلہ رخ ایک اس میں عہد نامہ رکھ دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون مبارک کی وصیت کی تھی صحابہ نے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو وصیت کی تھی، ان عورتوں کو حکم دیا تھا جو غسل دے رہی تھیں، یہ غسل کے بعد جب کفن پہناؤ تو یہ میرا تہمد ان کفن میں رکھ دینا، یہ برکت کا باعث ہوگا۔ تو صحابہ اکرام سے ایسی بہت سی چیز ثابت ہیں۔ بعض صحابہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک دکھ دیا ہے، بعض نے ناخنوں کی وصیت کی ہے۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے، کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر لوگ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی گنجائش ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ گروی رکھے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ کس کو ادا کرنا ہوگی؟ جنہوں نے گروی رکھا ہے وہ ادا کریں گے، جن کے پاس وہ چیز گروی رکھی گئی ہے وہ ادا کریں گے۔ دیکھیے اگر کوئی چیز آپ نے رہن رکھ دی ہے، گروی رکھ دی ہے اور نصاب کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے، دونوں صورتوں میں اس کی زکوٰۃ کسی پر لازم نہیں ہے۔ جن شخص نے اس مال کو گروی رکھا ہے وہ ان کی ملکیت میں ہے، نہ انہیں اس کی زکوٰۃ نکالنا لازم ہے اور نہ اس شخص کو نکالنا ہے جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ محمد مونس قادری نے ہمیں یہ سوال کیا ہے کہ مرغی ذبح کرنے کے بعد بعض لوگ گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں آسانی سے اس کے بال وغیرہ نکل جائیں اس لیے، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر مرغی ذبح کرنے کے بعد آپ نے گرم پانی میں اسے ڈال دیا اور اتنی دیر تک اسے ڈالے رہے کہ اس کی اندر کی نجاست گوشت کے اندر پیوست ہو گئی، مسامات کے ذریعے وہ گوشت میں جذب ہو گئی، تو وہ مرغی ناپاک ہو جائے گی، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ لیکن مرغی ذبح کرنے کے بعد اگر آپ نے اتنی دیر گرم پانی میں ڈالا کہ نجاست گوشت میں سرات نہیں کی، وہ نجاست گوشت میں جذب نہیں ہوئی ہے، تو پھر صرف اتنی آسانی ہوئی ہے کہ بال اور پر جو ہے وہ آسانی سے چھٹ گئے ہیں، بالوں تک رہی ہے، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے 3 بار دھو کر کھا سکتے ہیں۔ کیونکہ اصل یہ دیکھا جائے گا کہ مرغی کے اندر جو نجاست ہے وہ نجاست گوشت کے اندر جذب ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ گرم پانی جب ہم کرتے ہیں اور وہ مسامات کھل جاتے ہیں تو نجاست جو اندر ہے اسے گوشت جذب کر لیتا ہے، اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ تو اگر زیادہ مقدار اور زیادہ دیر تک آپ نے مرغی کو گرم پانی کے اندر ڈالا اور گوشت نے اس نجاست کو اپنے اندر جذب کر لیا تو وہ ناپاک ہو جائے گی، تو اس کا کھانا حرام ہوگا۔ لیکن کچھ دیر کے لیے ڈالا ہے جس سے صرف پروں کے اندر گرمی آ گئی ہے، بال اور پر اس کے آسانی سے صاف ہو جائیں گے، تو اتنی دیر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط کی جائے۔ محمد انیس صاحب نے ہمیں یہ سوال کیا ہے کہ اگر امام قاعدہ اخیرہ بھول کر کھڑا ہو گیا اور کسی مقتدی نے لقمہ دیا اور امام کھڑا ہو گیا تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر امام بھول کر پہلا قاعدہ کھڑا ہوا اور ابھی کھڑا ہی ہوا ہے، پورا کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی صرف اٹھا ہے اور کسی مقتدی نے لقمہ دیا اور فوراً وہ بیٹھ گیا، یعنی بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے، کھڑے ہونے کے زیادہ قریب نہیں ہے، اور مقتدی نے لقمہ دیا اور امام بیٹھ گیا، تو اس صورت میں نماز ہو گئی، مقتدی کی بھی ہو گئی، امام کی بھی ہو گئی، اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام نے پہلا قاعدہ ترک کیا، بھول کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب جب سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد مقتدی نے لقمہ دیا، تو اس صورت میں اگر امام نے وہ لقمہ لے لیا اور بیٹھ گیا تو سب کی نماز جاتی رہی، اور اگر امام اس کے بعد لقمے کے بعد بھی کھڑا رہا تو اس مقتدی کی نماز فاسد ہو گئی، امام کی نماز بدستور باقی ہے۔ کیونکہ لقمہ دینا جو ہے وہ کلام ہے اور نماز کے اندر کلام ممنوع ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر اسے جائز قرار دیا ہے، لہذا جب امام کھڑا ہو گیا تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی، وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، پہلا قاعدہ واجب ہے۔ اب بلا ضرورت مقتدی نے لقمہ دیا، اب جب بلا ضرورت مقتدی نے لقمہ دیا، امام نے نہیں لیا، تو مقتدی کی نماز فاسد ہو گئی، اور امام نے اس لقمے پر عمل کرتے ہوئے وہ بیٹھ گیا
تو اس نے بلا ضرورت یہ خارج سے تلقین کی، خارج سے ایک چیز کو اس نے حاصل کیا، کلام اس پر انہیں اقتدا کی، تو اس کی نماز بھی فاسد ہو گئی۔ جب امام کی نماز فاسد ہو گئی تو تمام مقتدیوں کی نماز فاسد ہو گئی۔ ایک صورت یہ ہے کہ امام کھڑا ہو رہا تھا، اس دوران جو ہے مقتدی نے لقمہ دیا تو لقمہ صحیح تھا، اس کے بعد کہتے ہیں امام کھڑا ہو گیا۔ اب اگر امام واپس آ گیا کھڑے ہونے کے بعد تو اصل مذہب تو یہ ہے کہ نماز ہو گئی، کیونکہ بلا ضرورت جو ہے وہ لقمہ نہیں دیا، لیکن بہتر یہ تھا کہ امام جو ہے بعد میں سجدہ سہو کر لے، کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ نہیں آنا چاہیے۔ بعض نے اس پر یہ کہا کہ وہ واجب الاعادہ ہوگی، لیکن اصل مذہب نماز ہو جائے گی۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم نے صبح کے وقت وضو کیا اور دوپہر کے قریب چمڑے کے موزے پہنے تو کیا ہم ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، چمڑوں کے موزوں پر مسح کرنا عضو شرع درست ہے، اور فقہ نے حکم دیا ہے کہ اسے پاکی پر پہنے جائیں، یعنی جب آپ باوضو ہوں تو چمڑے کے موزے پہنے اور ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ لہذا جب آپ نے صبح کے وقت وضو کیا اور ابھی وضو آپ کا باقی ہے اور کچھ دیر کے بعد 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا دوپہر کے وقت آپ نے ان موزوں کو پہنا تو یہ پہننا آپ کا پاکی پر ہوا، کیونکہ آپ باوضو ہیں۔ اگر بے وضو ہوتے تو یہ اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوتا، جب آپ باوضو ہیں تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ اب اس کی مدت کب شمار ہوگی؟ جب آپ کا وضو ٹوٹے گا، اس وقت سے یہ مدت شمار ہوگی۔ مقیم کے لیے 24 گھنٹے یعنی 1 دن 1 رات مسح کرنا جائز ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ لہذا صبح کے وقت آپ نے وضو کیا تو اس وقت سے مدت شروع نہیں ہوگی، جب آپ نے موزے پہن لیے اور اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا پھر وضو کریں گے، اس وقت سے مسح کی مدت شروع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ایپیسوڈ میں انہی سوالات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اسکرین پر آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا، جو بھی سوال آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، جس کا جواب آپ کو مطلوب ہے، تو اس نمبر پر اسے لکھ کر یا وائس میسج بھیج سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو جاننے، سمجھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔